سنت کے معنی ہے آپ طریقہ راستہ، اور اصطلاح شریعت میں سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ یعنی سنت میں تین چیزیں شامل ہیں: نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت، اور نمبر تین خلفائے راشدین کی سنت۔ اب حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہی جنت میں جانے والا ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گا۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ مطلب ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی فرقہ نجات پانے والا ہے اور وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی 73 فرقوں میں سے جو فرقہ نجات پانے والا ہے اور جو فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس فرقے کی پہچان اور علامت ما انا علیہ و اصحابی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ اپنانے والا، اس فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی پیروی کرنے والے، تو یہ سب اہل سنت والجماعت ہے۔ فقہ کے چاروں بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت تھے۔ حدیث کے تمام ائمہ، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ بھی اہل سنت والجماعت تھے۔ تمام اولیاء کرام، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی اہل سنت والجماعت تھے، اور اہل سنت والجماعت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، نجات کا راستہ ہے۔ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ قوم ہے، وہ فرقہ ہے کہ جن کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی جن کے وہ عقائد ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عقائد تھے۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جن چیزوں پر، جن باتوں پر دل سے ایمان لایا تھا، تو اہل سنت والجماعت کا ایمان بھی انہی چیزوں پر ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی، تو اسی طرح اہل سنت والجماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دونوں کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور سنت کو اپناتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہاں، ان کے درمیان اختلاف اور تفریق جو تھی تو فروعی مسائل میں تھی، عملی مسائل میں تھی، لیکن دل سے ماننے والے اور ایمان لانے والی چیزوں کے بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو اسی طرح اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک اور تمام فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے تو فروعی اختلاف ہے، مگر یہ سب اصول دین اور عقائد میں متفق ہے، متحد ہے، اور ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، اور سب عقائد کے بارے میں ایک جگہ پر ہے، متحد ہے اور ایک جماعت ہے۔
اس لیے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور نجات کا راستہ ہی اہل سنت والجماعت ہے۔